یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آقا 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 میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے، طیبہ کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ ادب سے، کہنا کہ شاہ عالم، کہنا کہ شاہ عالم، ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا، حالات قرآدم سے اس دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، پائے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے، بلا سب منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں مانگے تعمیر کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں اندھیرا سینے میں اندھیرا دل ایسی آخاجہ، سینے میں اندھیرا دل ایسی آخاجہ، یہ تیری کہانی سرکار کا سنانا، اے لو میرے نبی سے محروم ہو خوشی سے، اے لو میرے نبی سے محروم ہو خوشی سے، سرور الابر غم میں عشقوں سے آپ سمیں ہمارے زندگی ہو، نبی نبی سرکار امتی ہو، نبی نبی امت کے رہنما، کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل پہ جان کب سے، فریاد کر رہا ہوں میں دل پہ جان کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ ادب سے۔ بہت ہی آسان انداز سے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ آپ کے علم و عمل میں، آواز میں، سوز میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوران مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آج کے ہمارے مقابلہ حسن تقریر آل پاکستان بین مدارس مقابلہ حسن تقریر کے چیف جج حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف علی رضا صاحب، لیکچرار جی سی یونیورسٹی آف فیصل آباد، آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہی معاون جج محترم المقام عزت مآب صد احترام اور اس دارالعلوم کے ساتھ وفا اور عقیدت رکھنے والے، اپنی محبت کا اظہار فرمانے والے پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما مفتی محمد غلام عثمان غنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان کو اراکین بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی تشریف لائے مفتی محمد رحمت اللہ رضوی صاحب، ساتھ ہی تشریف لائے استاد العلماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رؤوف چشتی صاحب، ساتھ ہی تشریف فرما سرپرست بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبدالشکور فریدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تمام اساتذہ اکرام کو مرکزی دارالعلوم جامع رضویہ کی طرف سے، بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے آل پاکستان مقابلہ حسن تقریر کی رونق کو آپ نے دوبالا کیا۔ آپ بلا تاخیر آج کا ہمارا مقابلہ حسن تقریر اس کو شروع کرتے ہیں۔
شرکائے مقابلہ اس کی شرائط سماعت فرما لیں۔ موضوع آپ نے تیار کیا ہوا ہے زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں۔ تقریر اردو زبان میں ہوگی، پیپر ریڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بیل 4 منٹ پہ ہوگی، دوسری بیل 6 منٹ پہ ہوگی۔ پہلی بیل 4 منٹ پہ، دوسری بیل 6 منٹ پہ، اور جو اس سے زیادہ اوپر ٹائم لگائے گا ججز صاحبان کو اختیار ہوگا اس کے نمبر کاٹنے کا، اور ججز صاحبان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ آج کا ہمارا مقابلہ ہے حسن تقریر آل پاکستان۔ اب اس کو ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آج کے ہمارے مقابلہ ہے حسن تقریر کے چیف جج استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف علی رضا صاحب، اور معاون جج محترم المقام عزت مآب پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب، اور معاون جج ان کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام عثمان غنی صاحب۔ ہم ان کو اراکین بزم رضائے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے پہلے مقرر ہیں مولانا شیراز احمد۔ مولانا شیراز احمد آج کے ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ اس کے بعد صرف نام بولا جائے گا، ایک طالب علم کا نام صرف 2 بار بولا جائے گا، اس کے بعد جب دوبارہ نام نومینیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ادھر سے جتنے بھی شرکائے مقابلہ تشریف فرما ہیں ادھر سے آپ اوپر نہ جائیے گا، اگر کوئی چلا گیا بتانے کی اجازت لے کے جائے گا تو اس کا نام دوبارہ آخر پہ اناؤنس کر دیا جائے گا، بصورت دیگر جس کا نام ایک بار اناؤنس کیا گیا تو دوبارہ نہیں اناؤنس کیا جائے گا۔ چھوڑ دیں۔ حامداً و مسلیاً و مسلما، اما بعد، آج کے اس ایوان علمی میں جنبش لسان کا محور ہے زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ صدر عالی وقار، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ روئے زمین پر جتنی قومیں آئیں، خدا نے جس قدر عروج قوم مسلم کو عطا فرمایا، کسی قوم کو از آدم تا این وقت وہ عروج نہیں مل سکا۔ جناب صدر، جو سوال موضوع کا مرکزی نقطہ ہے، یہی سوال زبان زد عام ہے۔ باوجود زمین کے زرخیز اور قوم کے عظیم ہونے کے، زوال اور زبوں حالی کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب میں میں نے ہتھیلی پر چراغ سجایا، اور اس سوال کے جواب میں میں سرگردہ رہا۔ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے، قدم ڈولتے جا رہے تھے۔ ماضی کے دلکش مناظر نے میری آنکھوں کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ ٹپ ٹپ بہنے لگیں۔ تب میں نے ماضی کے حسین مناظر سے رابطہ جوڑا اور ماضی کے اوراق پر دستک دی۔ بے حال بیچاروں نے روتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جب اسلامی سالمیت کے اوپر مشکل گھڑی آئی تو میدان بدر میں کفار کے غرور کو پاش پاش کیا جاتا ہے۔ کبھی میدان کربلا میں باوجود قلت افراد کے احقاق حق کیا جاتا ہے۔ کبھی طارق بن زیاد ساحل اندلس پر اپنی کشتیاں جلاتا ہے۔ کبھی ظلم اور کفر کے خلاف صلاح الدین ایوبی کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آتی ہے۔ کبھی خازم شاہ چنگیز خان کے آگے چٹان بن جاتا ہے۔ کبھی ٹیپو سلطان تاج برطانیہ سے ٹکرا جاتا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صدر عالی وقار، تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں کی شمشیریں زنگ آلود ہو گئیں، جن کی انگلیاں طاؤس و رباب کے تاروں پر رقص کرنے لگیں، جن قوموں نے جنگی مشقوں کی جگہ شطرنج کے مہروں کو دے دی، وہ لوگ ہمیشہ دولت و عزت، متاع غیرت، شہرت و جہاں سے محروم ہو گئے، اور ان کے نابند نقوش حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ بقول اعلی حضرت، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔
شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صدر عالی وقار ہم زوال پذیر کیوں نہ ہوں, ہم جانتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر بھی ہم اپنے معاشرے میں اپریل پھول منا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم, پھر بھی آج ایک حقیقی بائی دوسرے حقیقی بائی کے دستوں گریباں نظر آتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, پھر بھی ہم اپنے معاشرے میں کامیابی کا معیار رشوت, سفارش, بددیانتی اور جھوٹ ہے. صدر عالی وقار ہم جانتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, پھر بھی ہم فرقہ واریت, قومی, علاقائی تعصبات اور طبقاتی نظام کو فروغ دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, پھر بھی ہمارے سیاستدان اور انسانی حقوق کے علم بردار زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی بات کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان اللہ ینہا عن الفحشاء والمنکر, پھر بھی آج حوا کی بیٹیاں شاہی مسجد کے میناروں تلے سر عام جسم فروشی کرتی ہیں. صدر عالی وقار ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, پھر بھی ہماری نوجوان نسل مغرب کی تہذیب اور ثقافت کو اپنانے کے لیے بے تاب نظر آتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, پھر بھی ہم نے قرآن کی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا. صدر عالی وقار ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم ہمارے لیے ہے, باوجود اس کے ہم جشن بہاراں اور ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. سب سے بڑھ کر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, لیکن دل و نگاہ پر اس کا اثر نہیں ہے. ارباب فکر و دانش خرافات تو بہت ہیں, الغرض جب تک یہ خرافات ہم میں موجود ہیں ہم عروج کے خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تلاش کریں عصائے کلیمی کو, ایوبی کی تلوار کو, طارق کی یلغار کو اور محمد بن قاسم کی للکار کو, کیونکہ خون کے دھبے اشکوں سے نہیں خون سے ہی دھوئے جا سکتے ہیں. وحشت و بربریت کا انسداد بے کسی اور کمزوری سے نہیں بلکہ طاقت اور قوت سے ہی ممکن ہے. جناب صدر جنگ کا خاتمہ آہوں سے نہیں بلکہ جنگ سے ہی ممکن ہے. ارے زندہ رہنا ہے تو میر کارواں بن کے رہو, اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کے رہو. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میری مانو, چلو مجدار کی موجوں سے ٹکرائیں ورنہ ہم سارے ساحل پر ڈوب جائیں گے. آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اسلاف کی راہ اپنائیں گے اور شبانہ روز محنت سے میراث پائیں گے اور اپنا حق غیروں سے چھین کر پھر سے سریا کی وسعتوں پر چھا جائیں گے. تیری خاک میں ہے اگر شر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, اور دل خون کے آنسو روتا ہے کب ظلم کی ختم کہانی ہو, کب دین نبی کا نافذ ہو, کب ستم کی بات پرانی ہو. وما علیہ الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان رضا, فیضان رضا, فیضان حضور محدث اعظم پاکستان, فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. ہماری بس میں تشریف لے آئے امام المدرسین, استاذ العلماء, استاذ القرآن حضرت علامہ و مولانا محمد سلطان چشتی صاحب. ہم ان کو بزم اراکین کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی نشست میں بیٹھ جائیں. ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں حافظ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلاة کے بعد صدر نشین مجلس, ارباب علم و دانش, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا عنوان ہے زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں. جناب صدر
دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی ابھری جس نے قومیت کے ذخائر کو ملت کے مادے میں تبدیل کر دیا، حسب و نسب کے تفاخر کو راست روی کے سامنے دفن کیا، برائی کے شجر خبیثہ کو اکھاڑ کر اس کی جگہ نیکی کے شجر برگوبار کو گاڑ دیا، اور راست روی کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست قائم کی جس کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی اور خلوص سے دیکھنے والا اسی کا باشندہ بن کر رہ جاتا۔ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست نے سرعت کے ساتھ پھیل کر مراکش سے لے کر ہند اور یمن سے لے کر فرانس کی سرحدوں تک اپنی عظمت کا ڈنکا بجوا دیا، اور جس کی فتوحات کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں تھا۔ علامہ کے بقول دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب صدر جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، جس نے دنیا کو ترقی کی نئی نئی شاہراہوں سے روشناس کرایا، اور جنہوں نے علم و فن کے ہر میدان میں بنیاد رکھنے کا کام کیا۔ مثال کے طور پر ابن سینا ماہر طب، عظیم فلاسفر، البیرونی ماہر علم نجوم و ماہر ریاضی، فارابی ماہر فلسفی، جابر بن حیان ماہر کیمیا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت حاصل کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم کو ایجاد کر کے پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط کر دیا، اور ان جیسی عظیم ہستیوں نے نہ صرف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی بلکہ ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ان سے آج بھی دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جناب صدر آج یہ امت زبردست جمود و تعطل کا شکار ہے، اپنے اصل مقصد سے غافل ہے۔ اس کی اس غفلت کو دیکھ کر ایک عام انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ وہی امت ہے جس کے پاس اپنی اس قدر ایک شاندار تاریخ موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے اسلاف کے کارنامے صرف اور صرف زبانی دعووں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے اس سے درس و عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری اس تاریخ سے مغربی دنیا نے اپنی ترقیات میں نہ جانے کتنا فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے تاریخ دور سے نکل کر تاریخ ساز دور میں داخل ہو گئی۔ اس کے افراد مختلف میدانوں میں آج نئی نئی دریافتوں اور انکشافات میں مصروف ہیں۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جناب صدر ذرا ہم موجودہ دور میں اپنے مسلمانوں اور ملکی باشندوں پر غور کریں تو افسوس کہ جس قوم کی فکری و نظریاتی اور دینی و مذہبی آزادی کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ارض پاک حاصل کی گئی تھی، اس نے خود ہی اسے اجاڑنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اس سرزمین پر اسلامی نظام حیات کو نافذ کریں گے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا۔ ہم نے اسلامی نظام کو ایک طرف رکھ دیا اور غلامی کی یادگار فرنگی قانون کو نیا جامہ پہنا کے یہاں نافذ کر دیا۔ ہم نے اپنا سر قادر مطلق کے بجائے یہود و نصارہ کے سامنے جھکا دیا۔ اس عہد شکنی کی سزا ہمیں یہ ملی کہ بے پناہ کوششوں کے باوجود آج تک ہم سنبھل نہ سکے۔ نا انصافی، جھوٹ، بددیانتی، منافقت، رشوت، سفارش، اقربا پروری، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، ہر قسم کی حرام خوری جیسی بیماریاں اس قدر عام ہیں کہ آج کوئی بھی شعبہ زندگی ان برائیوں سے پاک نہیں ملے گا۔ جناب صدر ذرا اپنی پاک سرزمین کے اطراف و اکناف پر نگاہ دوڑائیں اور سوچیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ شیریں پانی، زرخیز زمین، ہر قسم کے موسم، مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں، بے شمار قسم کے قیمتی معدنیات، تیل، گیس اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ قسم کی صلاحیتوں سے لیس وافر افرادی قوت کون سی نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا نہیں کی؟ ہماری فلاح و بقا اسی میں ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہر شعبہ زندگی میں انقلابی اقدامات اٹھائیں۔ بقول علامہ اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوانوں کی مانند میرے شہر کے سب لوگ دستار کے
काबिल कोई सर ढूंढ रहे हैं। दीवानों की मानिंद मेरे शहर के सब लोग दस्तार के काबिल कोई सर ढूंढ रहे हैं। अब शाम है तो शहर में गांव के परिंदे रहने के लिए कोई शजर ढूंढ रहे हैं। सदर फहम इदराक और ईवाने उद्दारो बेबाक। रजिया खातून अपने 10 साल के बेटे को छुपाते हुए कहती है कि बेटा, चंद दिनों की बात है कि हम ऐसी जगह चले जाएंगे कि जहां अमन, प्यार, मोहब्बत, अखुवत और खुशहाली होगी, जहां हर सांस आजाद होगी। 7 दिन बाद उस जमीन की तरफ हिजरत करते हुए रजिया खातून ने अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लिया। नूर हैदर आज 70 साल का है। वो हर सुबह अपने बिस्तर से उठकर 70 साल पहले अपनी माँ की कही हुई बातों पर गौर करता है और एक सर्द आह भरकर कहता है कि जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराब छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहे न सुने मासूमों की, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नवाज कायम कराती हो, उस देश की मट्टी बरसों से ये रोग जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को नया रोग, नया दुख सुनाती है। अली वक़ार, रब्बुल आलमीन ने सरजमीन पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जहां कुदरती नेमतों से भरपूर जरखेज जमीन, सरसब्ज बागात, हरी भरी फसलें और ठंडी हवा। अपने रब के साथ हम कलाम, फलक बोस पहाड़। जब मैं इन नेमतों के साथ मुज़य्यन हजरत इंसान की जिंदगी को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अली वक़ार, दुनिया में तकरीबन 207 ममालिक हैं, जिनमें एक मुल्क ऐसा भी है कि जिसका मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरा नंबर, गंदम की पैदावार के लिहाज से 7वां नंबर, गन्ना और कपास की पैदावार से लिहाज से 4था नंबर, खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठा नंबर, चावल की पैदावार के लिहाज से 7वां नंबर, माल्टे किन्नू की पैदावार के लिहाज से 10वां नंबर। और जिस अजीम कौम को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया हो, मगर अफसोस, सद अफसोस, इस अजीम कौम का जवाल यह है कि ये मुल्क बेईमानों, चोरों की पैदावार के लिहाज से सबसे पहला नंबर है। और इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जहां मैं रहता हूं, जहां आप रहते हैं। क्योंकि इस पाकिस्तानी करेंसी की हालत यह है कि एक भारतीय रुपया पाकिस्तान के 2 रुपए, बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तान के 2 रुपए, नेपाल का 1 रुपया पाकिस्तान का 1 रुपया 71 पैसे, हत्ता के 1 चाइनीज युआन पाकिस्तान के 32 रुपए, हत्ता के 1 अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के 230 रुपए बनते हैं। अली वक़ार, पाकिस्तान को इस ज़वाल तक पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह यह फरसूदा और करप्ट निज़ाम है कि जिसकी वजह से आज यह अजीम कौम भूख से बिलखते, कर्ब से तड़पते, चीखते चिल्लाते बच्चों के लिए रोटी के एक निवाले को तरस रही है और अमीर शहर से सवाल करती है कि लहू को बेचकर रोटी खरीद लाया हूं। ए अमीर शहर, बता कि यह हलाल है या नहीं। सदर अली वक़ार, बिलाखिर अल्लाह उसके रसूल से दूरी, माशरती और अखलाकी अक़दार से दूरी, इत्तेहाद उम्मत का ना होना और फिरकावारियत की तकसीम में वो बुनियादी असबाब है कि जिनकी वजह से आज ये अजीम कौम ज़वाल का शिकार है। बिलाखिर इस पैगाम के साथ कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। हामिदन व मुसल्लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो
زمین سے بھی پھسل گیا، مجھ کو میری یہ شکل آج لگ رہی ہے اجنبی، نہ جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا۔ متمکنین مسانید عدل، میرے ہم نوایان ہم سفیران، آج کا ایوان رشد و ہدایت، آج کا موضوع ترین اہم ترین ضرورت وقت کہ زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں۔ احباب فہم و ادراک، اگر کلمہ زرخیز کی نسبت مجازی معنی کی طرف کی جائے تو مراد روحانیت ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے وطن میں روحانیت کے بے تاج بادشاہ جلوہ فرما ہیں۔ کہیں سیدنا علی بن حجویری ہیں تو کہیں بہاؤدین زکریا ملتانی، کہیں سلطان العارفین ہے تو کہیں بابا فرید الدین گنجے شکر، کہیں پیر مہر علی شاہ ہیں تو کہیں محدث اعظم پاکستانی۔ علی وقار عظیم قوم کو لفظوں کی مالا میں پروں تو میں یوں کہوں گا، جس قوم کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہوں، جس قوم کی وراثت مال و دولت کی قطع نظر سے علم دین ہو، جس قوم کے علماء انبیاء کے حقیقی ورثاء ہوں، جس قوم کے سر پر خیر امت کا تاج سجایا گیا ہو، جس قوم کو قرآن نے امت وسط کہہ کر اعزاز سرمدی سے نوازا ہو، ایسی عظیم قوم اور زرخیز زمین پر ایسا زوال آخر کیوں؟ علی وقار زوال کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب مسالک کے نام پر فرقہ بندی۔ عظیم قوم نے آپس میں فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر فرقہ بندی شروع کر دی، جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ فروعی مسائل کو اصولی مسائل پر ترجیح دے کر آپس میں افراط و تفرید کرنے لگے اور ولا تفرقوا کے حکم کو پامال کر دیا تو نتیجہ عظیم قوم زوال کی لپیٹ میں۔ علی وقار زوال کا ایک سبب اللہ تعالی سے دوری، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جو قوم اپنے نصب العین اور مقصد زندگی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور اس کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتی اور ان کے حصول کے لیے کمر بستہ نہیں رہتی، اس کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جانا اسی طرح یقینی ہوتا ہے جس طرح تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا گل ہو جانا یقینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، مسلمان اور اس کے ایمان کی مثال ایک کھونٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی سی ہے، جو خواہ کتنا ہی ادھر ادھر گھومے پھرے لیکن اپنی رسی کی حد کے اندر رہتا ہے۔ کیا ہم رسی کی حد کے اندر ہیں یا خارج ہیں؟ یقیناً یہی جواب آئے گا کہ خارج ہیں۔ علی جا ہم دیکھتے ہیں ہمارا اقتدار اعلیٰ پورے کا پورا نظام غیر اللہ کا ہے، ہمارا نظام معاشرت غیر اللہ کا، ہمارا نظام تعلیم غیر اللہ کا، ہمارا نظام معیشت غیر اللہ کا، ہمارا عدالتی نظام غیر اللہ کا، ہمارا عدالتی نظام غیر اللہ کا، ہمارے ہاں جرائم کی سزا و جزا کا قانون غیر اللہ کا، ہمارا نظام بینکاری غیر اللہ کا، ہماری خارجہ پالیسی غیر اللہ کی، قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر مفاد پرستی، ہماری شکل و صورت غیر اللہ کی۔ علی جا جب تمام نظام غیر اللہ کے ہیں تو ہمارے مقدر میں زوال نہ ہو تو اور کیا ہو؟ علی وقار فرمان ربانی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں دنیا میں ترقی، عروج، عزت و خوشحالی، امن و سلامتی نصیب فرماتا ہے، بلا وجہ یہ نعمتیں واپس نہیں لیتا۔ جب قوم بگڑ جائے، اچھے اعمال کی بجائے برے اعمال کرنے لگے، اچھی صفات کی بجائے بری صفات
صفات اپنا لے، محنت کی جگہ سستی کا شکار ہو جائے، فرض شناسی کی بجائے لاپرواہی کرنے لگے، تقوی کی بجائے گناہ کا رستہ اختیار کر لے، تو علی جا قوموں کی عزت کو ذلت میں، خوشحالی کو تنگ حالی میں، عروج کو پستی میں، ترقی کو زوال میں، کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ہاں کہنے دیجئے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے حامداں و مسلیاں و مسلمہ، اما بعد، کعبہ پہلو میں اور تو سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا، دلائل سے مزین، براہین سے معطر، تفکر سے منور، تدبر میں ملبوس اور لطافت و حساسیت سے معمور آج کے اس ایوان میں نسیم تکلم کو جس کوچہ کی صبح گاہی کا اذن دینے جا رہا ہوں وہ ہے زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں۔ میں اس پردہ اخفا کی گرہ کشائی کر کے نشتر فکر سے جگر ماضی چاک کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ترقی و تمدن کا جواز مستقبل کی نقش گیری میں مضمر نہیں، ہمارے عروج و کمال کا طویل و عمیق فلسفہ تو شب و روز کے دامن میں پنہا ہے۔ جناب صدر، آج میرے وطن عزیز میں جہاں طلوع ہوتے سورج کی کرنیں، روشنی و حرارت اور چاند کی چاندنی، پھلوں میں مٹھاس اور برستی بارش کے قطرات زمین کی زرخیزی کا سبب ہیں، وہیں پر سمندر کی تہ میں چھپے ہوئے پوشیدہ خزانے اور سنگلاخ چٹانوں میں چھپی معدنیات اور صحراؤں میں سطح زمین پر چھپا ہوا سونا اور سنگلاخ چھپی ہوئی معدنیات اور صحراؤں میں سطح زمین کے نیچے سیال سونا الغرض دنیا کے جملہ وسائل موجود ہوں، اور وہ قوم جس نے دیبل کے مندر سے لے کر کفر و شرک، ظلم و تعدی، وحشت و بربریت کا پرچم سرنگوں کیا ہو، محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے سومناتھ پر زلزلہ بپا کیا ہو، اور کبھی قطب الدین ایبک سے لے کر عالمگیر تک اسلامی جبر و سطوت کے نمونے اور جن کے سامنے فغفوری کرو فر بے وقت ہوں، صدر علی وقار، ویران بنگال، بے چراغ دلی، اجلا ہوا دکن اور شہر میسور کی ٹوٹی ہوئی تلوار مجھے آبشار و شرمسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو۔ صدر علی وقار، تاریخ عالم شاہد ہے کہ وہ لوگ جن کی شمشیریں زنگ آلود اور انگلیاں طاؤس و رباب کے تاروں پر رقص کرنے لگی، جن لوگوں نے کاکل و رخسار کی سحر انگیزیوں، حسن و رعنائی کی عطر بیزیوں اور نفسی جبلتوں کے ہوس اور انگریزوں پر سپاہیانہ جوہر نچھاور کر دیے ہوں، جب انگریزوں پر سپاہیانہ جوہر نچھاور کر دیے ہوں، شب زفاف اور حجلہ عروسے کے اشتیاق میں جنہوں نے میدان کارزار کو خیر آباد کہا ہو، اور وہ اپنے جغرافیے کی حدود و وسعت میں سے نکل کر تاریخ کے اوراق میں سمٹ رہے ہوں، الکبیر کی آبشار بغداد کی تباہی، قرطبہ و غرناطہ کے کھنڈرات یہی صدا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زوال ہی اس قوم کا مقدر بنتا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، جہاں پر زینب و آصفہ جیسی کمسن بیٹیاں درندگی کا شکار اور ایک ماں کی عزت کو
اس کی اولاد کے سامنے تار تار کر دیا جائے تو زوال ہی ایسی قوم کا مقدر بنتا ہے جہاں پر اسلام آباد کی بجائے اسلام کی بجائے اسلام آباد کی باتیں کی جائیں اور حکمران لالو یاقوت اور زمرد کے قیمتی مالا پر ہمہ وقت اقتدار اور اقتدار کے ورد جبتے سنائی دیتے ہوں تو زوال ہی ایسی قوم کا مقدر بنتا ہے جہاں پر امیروں کے کتے بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور امیر کی زندگی روتی رہی زندگی کی لاش پر زندگی کو زندگی کی حسرتیں دفنا گئی تو زوال ہی ایسی قوم کا مقدر بنتا ہے۔ انہی روایات کے سبب آج ہمارے چمنستان سعادت پر مہیب خزاں کا سناٹا اور فرنگی لٹیروں کا تسلط قائم ہے۔ ذوق صفدری، وقار عقابی، دستور زندگی اور اخلاقی قدریں سلب ہو چکی ہیں جس کے سبب ہم غلامی کی تاریک غاروں، ذلت و رسوائی کے بوسیدہ مزاروں اور نقب زنی کے تبتے ریگزاروں، دیو قامت کے دیواروں پر لرزہ ترساں ہیں۔ قصہ کوتا مسلمانوں پر فرنگی مظالم کی طویل داستان اور انگنت اسباب زوال کا تدارک و حل چند جملوں میں ممکن نہیں، اور حصول عروج اور فنائے زوال کے لیے قلندر لاہوری کا یہی سبق کافی ہے کہ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ آج زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مرکز و محور سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے جس مرکز و محور نے ہمیں عروج عطا کیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی پستی سے بلندی کی جانب، زوال سے عروج کی جانب پرواز کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس مرکز و محور سے جو ٹوٹا ہوا جو تعلق ہے وہ جوڑنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دورانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمان ہو، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ جی ہاں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و معزز اساتذہ کرام، میرے مسلک کے عظیم ترجمان تشریف فرما ہے۔ آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع ملا وہ موضوع آپ احباب کے سامنے ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے ایک زرخیز زمین سے نوازا ہے، ہمیں ہمارے مالک نے ایک عظیم قوم بنایا ہے، اشرف المخلوقات سے بنایا گیا ہے۔ پھر میرے عزیز طلبہ، ہم میں یہ زوال کیوں، زوال کیسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات ایک نہیں ان گنت ہے، لیکن میں ایک وجہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، وہ وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، قرآن سے تعلق کمزور پڑ رہا ہے، دن بدن آ رہا ہے، دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، نفس نفسی کے اس عالم میں ہمارا قرآن سے تعلق کمزور پڑ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا قلم اٹھایا، کیا لکھتے ہیں؟ ہر کوئی ذوق میں تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ ہر کوئی ذوق میں تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، بے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ ابابی وقار، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم مجھے پڑھو میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ غزنی کا ایک علاقہ ہے، عبد القادر نامی بزرگ گزرے ہیں، علامہ اقبال سے گفتگو
गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते करते कहने लगे, अलामा साहिब मैं मुसलमाना ने आलम के एतबार से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि खुदा ने इस कौम से अपनी तवज्जो को हटा लिया है। इसका ये कहना था, उनके कहने का मतलब ये था कि खुदा ने इस कौम से अपने मुंह को फेर लिया है। अल्लामा इकबाल उनसे मुखातिब होते हैं, मेरे अजीज तलबा व उस्ताज़ कराम, अल्लामा इकबाल उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि खुदा ने इस कौम से अपनी तवज्जो को नहीं बल्कि इस कौम ने कुरान से अपने आप को हटा लिया है। और मैं ये आज से 20 साल पहले कह रहा हूं, सन 1934 में अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं ये आज से 20 साल पहले कह चुका हूं कि तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर हमें कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। मैं अपने अजीज तलबा के मरे हुए जमीरों को जगाना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल ने यूं ही नहीं कहा कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए लोग नए सुबह शाम पैदा कर। मिस्र का एक दोस्त ने पोस्ट लगाई, वो कहने लगा कि मिस्र का एक दोस्त मजदूरी करता है, मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी के साथ साथ वो कुरान की तिलावत भी करता है, लबों पे इस पर कुरान की तिलावत भी जारी है। वो कहने लगा कि मैं ये देखकर खुश हुआ कि अभी भी मुसलमानों के दिल में कुरान की रमक बाकी है, कुरान की मोहब्बत बाकी है, कुरान की उल्फत बाकी है। वो कहने लगा अभी भी हमारे मरे हुए जमीर जिंदा हो सकते हैं अगर हम कुरान से मोहब्बत करें। और मैं सरकार की हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे आका की पाक सच्ची और सुची हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे आका की पाक हदीस है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। कुरान सीखने और सिखाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है हम कुरान पढ़े और कुरान पढ़कर उसको बंद कर दे। कुरान सीखने और सिखाने का मतलब ये है हम कुरान को समझे और उस पर अमल करें, अपनी जिंदगियां कुरान और साहबे कुरान की तालीमात में गुजारें। आखिरी शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। या रब दीन मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दीन मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे तो दुनिया फिरी, उनसे फिरे तो दुनिया फिरी। जनाबे वाला, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान ज़रख़ेज़ ज़मीन अजीम कौम फिर ज़वाल क्यों। ज़रा सा नहीं पूरा सोचने का मकाम है कि हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ हो और कौम भी अजीम हो। ये सब कुछ होने के बावजूद फिर नतीजा ज़वाल नहीं हुआ करता। फिर अगर ज़वाल का मुंह देखने को मिले तो गौर व फिक्र इसके नतीजे पर नहीं करते, बल्कि गौर व फिक्र उन कज़ियों पर करते हैं जिनकी वजह से नतीजा हासिल हुआ। क्योंकि सुगरा और कुबरा के मिलने से नतीजा सही तौर पर वाक़ई ना हो तो मुतफक्कर नतीजे के अदम मसूल पर नहीं होते, बल्कि उन कज़ियों का जायज़ा लेते हैं कि कहाँ फ़र्क आ रहा है। तो जनाब अली वकार, आज हमने मालूम ये करना है कि हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जाती रही या हमारी कौम से अज़मतें छिन गईं। हो ना हो इन कज़ियों में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आया, वरना आज ज़वाल के दिन किसी सूरत नहीं देखे जा सकते थे। जब तलक ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की बात की जाए, इसमें मुमकिन ही नहीं कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को जैसी ज़मीन मुहैया की उसमें एक ज़र्रे के बराबर भी कोई फ़र्क आ जाए। भला जिस ज़मीन को वही खुदाबंदी ने सैलाब किया हो, अरे जिस ज़मीन को रहमतल लिल आलमीन के आबो हवा मयसर हो, अरे जिस ज़मीन को रहमतल लिल आलमीन की आबो हवा भी मयसर हो, अरे जिस ज़मीन पर इमाम हुसैन जैसे कार्य कुरान का खून मुतअत्तर कर चुका हो, जिस ज़मीन पर मोहब्बत सहाबा कराम और मोहब्बत
اہل بیت اطہار کے پیارے ہو، ارے ہو ہی نہیں سکتا اس زمین کی زرخیزی میں کوئی فرق آ جائے۔ جس زمین پر صوم و صلات کے حل چلائے جا رہے ہوں، ارے جس زمین میں حج و زکات کے بیج بوئے جا رہے ہوں، نہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم اس زمین کی زرخیزی میں کوئی ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر فرق آیا ہے تو ہماری قومیت میں آیا ہے، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ جان باقی نہیں ہے، نماز ہو روزہ ہو حج و زکات یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ جناب والا میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال فرما رہے ہیں فرق ہماری زمین کی زرخیزی میں نہیں آیا، بلکہ فرق آیا ہے تو تمہاری قومیت میں آیا ہے، کیونکہ قومیت کی بنیاد ہی مذہب پر ہے۔ ہم نے اپنی قومیت کی بنیاد مذہب کو چھوڑ کر سیاست کو بنا لیا۔ جناب والا اسی لیے تو اقبال نے فرمایا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ ارے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جناب والا اگر ہم ایک گھوڑے کی تصویر کو گھوڑے کا نام دے کر یہ کہیں کہ یہ دوڑتا ہے تو جناب والا ہم اس گھوڑے کے دوڑنے پر غور و فکر نہیں کریں گے، بلکہ غور و فکر اس بات پر کریں گے کہ ہم گھوڑا کیا کس کو رہے ہیں۔ تو علی جان غور فرما لیجئے، ہم عظیم قوم کیا کس کو رہے ہیں؟ کیا عظیم قوم سے مراد وہ لوگ تھے جنہوں نے کشتیاں جلا کر راکھ کر دی؟ کیا عظیم قوم سے مراد وہ لوگ تھے جنہوں نے 16 مرتبہ شکست کا منہ دیکھ کر 70ویں مرتبہ پھر میدان میں قدم رکھ دیا؟ ارے آج بھی ان کے عروج کی داستانیں منبر و محراب کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو جناب والا اگر عظیم قوم سے مراد آج کے بے نمازی، دین سے دور حوث کے بندے مراد ہیں تو غور فرما لیجئے، ہم گھوڑے کی تصویر کو گھوڑے کا نام دے رہے ہیں، کیونکہ قدرت کا وعدہ ہے، قدرت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحب صدر ذی وقار، معزز و محترم مہمانان گرامی اور منصفین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا، زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں؟ آپ نے اتنا اچھا موضوع رکھا۔ یہ اس طرح کا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو آج کے دور کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ صدر ذی وقار، عظیم قوم، ہم تب تک تھے، ضرور تھے، جب تک ہم نے اپنی قومیت کو مسلمانیت تک محدود رکھا، لیکن آج ہم اپنی نیشنلٹی کو پاکستانیت کے نام سے بتاتے ہیں۔ کوئی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میری نیشنلٹی فلاں ملک سے تعلق رکھتی ہے، کوئی اس بات پر تعلق رکھتا ہے کہ میری نیشنلٹی فلاں ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ جب سے ہم نے مسلمانیت کو اپنی قومیت سے نکال دیا، زوال ہمارا مقدر بنا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ صدر ذی وقار، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم اپنی قومیت کی بنیادوں کو ہلا کر ہم اپنے سیاسیات کے اندر اور فرقہ واریت کے اندر کیوں پھیلے ہوئے ہیں۔ صدر ذی وقار، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اب زرخیز زمین پر آتے ہیں۔ یہ زمین اتنی زرخیز ہے، اتنی زرخیز ہے کہ اس نے بڑے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، مفسرین اور محققین پیدا کیے، لیکن صدر ذی وقار وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يصبها وابل فطل۔ گلشن میں گلہائے محدث اعظم، باغبان چمن، ذی قدر معلمین، عدل کی ندی کنارے، محو نظارہ اہل فکر منصفین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور والا، آج کا ٹاپک زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں۔ اس وطن کی زرخیزی کی بات کروں تو فی الارض معدنیات، علی الارض اجناس ہی اجناس، فوق الارض غلہ ہی غلہ، نمک، کوئلہ، گیس اور تانبے کے ذخائر اسی وطن کے دامن میں موجود۔ کپاس، گنا، چاول اور گندم کی پیداواری صلاحیتوں سے مالا مال خطہ، ہاں یہی خطہ مالا مال کیوں نہ ہو۔ اس وطن کی خاک کو ابتدا ہی میں 20 لاکھ سے زائد شہداء نے اپنے خون سے سیراب کیا۔ عظیم بہنوں نے اپنے پیارے ویر دے دیے، مقدس ماؤں نے اپنے جگر پارے اس وطن کی حرمت پہ وار دیے، بزرگوں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا تک قربان کر دیا، تو وہ وطن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زرخیز تو ہوگا۔ حضور والا، اس سرزمین سے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے والی اجناس ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ علمی، فکری، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والی شخصیات نے بھی اسی مٹی سے جنم لیا۔ شجاعت کی داستان ملکوں ملکوں، کہیں عزیز بھٹی تو کہیں ایم عالم نے دنیا کو بتایا کہ بہادری کسے کہتے ہیں، کہیں میجر امتیاز تو کہیں حسن صدیقی نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر کہا، ارے ناداں، شجاعت اسے کہتے ہیں۔ اس وطن کے اہل علم کا شہرا اطراف و اکناف میں علامہ غلام رسول سعیدی، اسی وطن کا بیٹا عبد الرزاق بترالوی، اسی زمین کا باسی استاذ العربی والعجم علامہ عطا محمد بندیالوی، اسی ارض پاک کی مہکتی کلی کا نام خودیو پارسائی، بائٹیو تقوی، بصورت خوشبو ہر سو پھیلا، پیر سید مہر علی شاہ آغوش وطن میں، خواجہ قمردین سیالوی، پیر پھٹان دامنے وطن میں، پیر سید جماعت علی شاہ و سیدی محدث اعظم پاکستان، اسی ملک کی شگفتہ کلیاں، غازی علم الدین شہید غازی ممتاز حسین قادری، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے اسی وطن سے اٹھان لی، پھر اہل وطن کو اٹھایا، معطر کیا، متوجہ کیا، پھر کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علی جا، یہ وطن عالم دنیا کی 7ویں ایٹم پاور، تانبے کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر، کھجور کے اعتبار سے 6 نمبر پر، دودھ کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر، مجموعی زرعی پیداوار کے حساب سے 25ویں نمبر پر، اور CNG کے حساب سے 1 نمبر پر۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر زوال کیوں؟ یہ سوال زر کے پجاری کا نہیں، حبس و حرس کے قیدی کا نہیں، وزارتوں کی زنجیروں میں مقید کا نہیں، ارے یہ کویسچن کرسی کے عابد کا نہیں، اس وطن عزیز میں جو عیاش رہتے ہیں، یہ سوال ان کا نہیں بلکہ ان سے ہے، اور جن کے دلوں میں پاکستان حشاش رہتا ہے، بشاش رہتا ہے، یہ سوال ان کا ہے۔ دلوں کا اقبال بول اٹھا، حضور والا دلوں کا محرم راز کہہ اٹھا، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جو سورہ غیور، کلندری میری
کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ والسلام۔ الحمد والشکر لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ زیب مسند صدارت، صاحبان مسند عدالت اور رونق بزم سماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، میں اپنے موضوع عظیم قوم، زرخیز زمین اور پھر زوال کیوں کو زاویہ نظر و فکر بنا کر جرت اظہار ما فی الضمیر کر رہا ہوں۔ وہ سجدہ کہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ کہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ صدر عالی وقار، اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدیہ کی انسانی تخلیق میں تمام تسخیری اور اخلاقی جواہر معجزن کر دیے، پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کی عظمت کا صحرا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی روح پھونک کر زندگی کے پرخطر راہوں پر عبور اور زندگی کے نشیب و فراز کی اس قدر واقفیت بخشی کہ ہماری عظمت رفتہ کی داستان تاریخ عالم کا ایک باب ہے کہ اس سے ہمیں فراموش شدہ حقیقت کا ایقان ہوتا ہے کہ یہ ملت اقوام عالم کی امام تھی اور دنیا اس کی امامت کو تسلیم کرتی تھی۔ جناب صدر، چشم فلک نے صدیوں پہلے دیبل کے مندر سے کفر و شرک، ظلم و تعدی اور وحشت و بربریت کا پرچم سرنگاں ہوتے دیکھا تو کبھی محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سومنات پر زلزلے بپا ہوتے دیکھا، قطب الدین ایبک سے عالمگیر تک اسلامی جبروت و سطوت کے وہ نمونے دیکھے جن کے سامنے فغفوری کر و فر بھی کوئی وقات نہ رکھتا تھا۔ پھر بنگال کو ویران، دہلی کو بے چراغ، دکن کو اجڑتے اور شہر میسور کی تلوار کو ٹوٹتے بھی دیکھا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ جناب صدر، آج بھی میرے وطن عزیز میں جہاں طلوع ہوتے سورج کی کرنیں روشنی و حرارت، چاند کی کرنیں پھلوں میں مٹھاس اور برستی بارش کے قطرات زمین کی زرخیزی کا سبب ہیں، وہیں پر سمندر کی تہہ میں پوشیدہ خزانے، سنگلاخ چٹانوں میں چھپی معدنیات، صحراؤں میں سطح زمین کے نیچے سیال سونا یعنی پٹرولیم کے ابلتے چشمے، الغرض دنیا کے سارے وسائل موجود ہیں، مگر یہاں ان کی ناقدری اور جہالت کا محض نوحہ ہی پڑا جا سکتا ہے۔ اپنے وسائل سے اغیار نے سمندر میں موجود غذائی اشیاء، سپیاں، موتی اور پٹرول تک نکالے۔ حق تو تھا کہ ہم قومیت کے ان ذخائر کو ملت کے مادے میں تبدیل کرتے، حسب و نسب کے تفاخر کو راست روی کے سامنے دفن کرتے، برائی کے شجر خبیثہ کو اکھاڑ کر اس کی جگہ نیکی کے شجر کی ایک ایسی ریاست قائم کرتے کہ جن کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی اور خلوص سے دیکھنے والا اس کا باشندہ بن جاتا۔ مگر افسوس، عالی مقام آج ہمارے معاشرے میں سقوط بغداد سے لے کر تمام مسقات سے قبل جاری رہنے والا فکری انتشار برپا ہے۔ وہیں معمولی باتوں پر ہنگامہ آرائیاں، فتنہ پردازیاں اور عدم برداشت کا رویہ کفر و زندیقیت کے جلووں کی روز افزوں فراوانی ہے۔ جب اپنی سیف ایسی نا اتفاقی اور جھگڑوں کی وجہ سے گر گئی، اس ملک کے باشندوں کے ساتھ ساتھ بیرونی طاقتوں کے لیے بھی ہم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ افسوس، عالی وقار ہمیں تو یہ زام سر اٹھانے ہی نہیں دیتا کہ ہم پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، مگر آج ہم کیوں اپنی سوچ و فکر کو ترقی دینے سے گریزاں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم وہی مسلمان نہیں
جنہوں نے اپنی ذہنی افق سے دنیا علم و ہنر کو زیر نگی کر لیا تھا، مگر آج ہمارے اندر وہ اسلامی سوچ و فکر، وہ اسلامی وحدت و یگانگت جسے ہم نے پسے پشت کر دیا ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، وگرنہ حضرت ہم ترقی تو کر رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں تو تنزلی کی طرف، ہم ترقی کر رہے ہیں تو تاریک و ظلمت کی طرف، ہم ترقی کر رہے ہیں تو ضلالت اور رذالت کی طرف۔ اب ہمارے اندر وہ تعلیم و فکر نہ رہی، رہ گئی تو فقط مال و دولت کی حرص و طمع، رشتہ پیوند پر فخر و غرور۔ اس بتان اور وہم و گمان نے کس قدر ہماری سوچوں پر تسلط جما رکھا ہے، کس قدر ہماری سوچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور آج مظلوموں کی آہوازاریاں آواز غیب سے پکار رہی ہیں، تو میرے کارواں تھا، اٹھ میرے کارواں بن، تھام لے خدا کی رسی، چھوڑ دے اغیار کو، کہ ضرب وحدت سے گرا دے کفر کی دیوار کو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ والصلاة علی محمد، اما بعد۔ جناب صدر اور حاضرین، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظیم قوم زرخیز زمین پھر زوال کیوں۔ جناب صدر، آج میں بر صغیر میں عظیم قوم کے اسباب پر اپنا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب، میری نظر میں سب سے پہلا سبب اپنی تعلیم سے انحراف ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم اپنی قومی اور مذہبی تعلیم کھو بیٹھتی ہے اسے تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آسمان سے خالق کائنات نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے علم کا نور اتارا، اور جب تک ہم اپنے نور علم سے ضیاء پاتے رہے ہم معزز و محترم رہے۔ پھر یوں ہوا کہ سفید لباس میں ملبوس کالی بیڑے دیار کفر سے ہمارے جنت نظیر خطہ میں بلا اجازت گھسائیں، اور تجارت و تعلیم کے نام پر خوبصورت زہر ہمارے وجود اور معاشرے میں پانی میں شکر کی طرح گھول دیا، اور ہم بھی نصف النہار کے ہلکان مسافر کی طرح اسے گٹا گٹ پی گئے، حالانکہ ہم پیاسے نہیں تھے۔ نتیجتاً ہم اپنی مذہبی اور قومی شناخت کو بیٹھے۔ جناب صدر، اب مجھے بتائیے کہ جس قوم کے پاس اپنا کوئی تعلیمی معیار ہی نہ ہو وہ ترقی کیسے کرے گی؟ جناب صدر، دوسرے نمبر پر یہ کہ جس نے ہمیں تنزل کے گپ اندھیرے میں گم کر دیا وہ یہ ہے کہ اپنی ثقافت سے لا تعلق ہونا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ہر مرد و زن غیر کی عادات کو اپنا کر اسلامی تہذیب و تمدن کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی سریام دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مگر ظلم بالائے ظلم کے وہ اس بے راہ روی کو اسلامی جدید تہذیب کا نام بھی دیتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ کسی قوم کی ترقی میں ان کی آبائی ثقافت کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ جناب صدر، تیسرے نمبر پر یہ کہ کوئی بھی قوم ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے اپنی معیشت یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ تمام تر ملکی اور غیر ملکی منصوبے اپنی مرضی سے طے کرتی ہے۔ جناب صدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم نے پوری اسلامی سلطنت میں ایک معمولی عہدہ پر غیر مسلم کو رکھنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے انکار کر دیا تھا، مگر افسوس کہ آج ہمارے عالم اسلام کی معیشت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے کہ جن کا ایک فرد بھی قبول نہ تھا۔ مگر وائے ناکامی کہ آج ہماری معیشت دست مسلم میں نہ ہونے کی وجہ سے زبحالی کا شکار ہے، نہ اصول تجارت اپنا رہا، نہ زر مبادلہ کا قانون اپنا رہا، نہ ترسیل مال کے ذرائع اپنے رہے، نہ بندرگاہوں پر گرفت ہماری رہی، تو پھر ترقی کیسی ہوگی؟ جب کسی ملک کی معیشت ہی اپنے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ترقی کیسے؟ لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ والسلام۔ دوران تقریر تشریف لائے استاذ العلماء امام المدرسین حضرت علامہ و مولانا محمد عبد الرشید سعیدی صاحب، ہم آپ کو بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں محمد احمد علی حسن رشید، اگر تشریف فرمائیں تو نزدیک تشریف لے آئیں۔
نحنو علی ذالک لمن الشاکرین والشاہدین وسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ صدر علی وقار، وطنیت کے اس تصور کو لے کر جب میں نے رب کے کلام کے اوراق کو پلٹنا چاہا تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامر بالامر ونہوا عن المنکر کا حکم میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ جب اس پر غور و فکر کیا تو من آتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فقتلوہ کا فرمان مجھے اسلامی طرز حکومت بتلانے لگا تو یہ زوال امت دیکھ کر میرے دماغ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ فرمان منڈلانے لگا کہ حکمران جب اپنی ذات کو ترجیح دینے لگیں وہ ملک و قوم کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ صدر علی وقار، ایک طرف تو ہم وہ مکمل نظام حیات فراہم کرنے والے ضابطے کے دعوے دار ہیں تو دوسری طرف اسی حیات کے ہر پہلو میں پسماندگی کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو ہم چوری پر ہاتھ کاٹنے کے مدعی نظر آتے ہیں تو دوسری طرف فقط مظلوم کو ان اللہ مع الصابرین کا دلاسا دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم خود کو ان عظیم لوگوں کے ورثاء بتاتے ہیں جو دیبل پر فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے، کشتیاں جلا کر بھی دشمن کو للکار لیتے تھے اور سومنات کے بتوں کو بھی سجدے میں ڈھال دیتے تھے۔ تو آج IMF اور امریکہ کے دستے شفقت پر پلتے نظر آتے ہیں۔ ان سب کی وجوہات سے ہم روپوشت نہیں ہے صدر علی وقار، ہمارا ضمیر یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعہ کی عملی تحریر تھے، وجاہدوا فی سبیل اللہ کی حقیقی تفسیر تھے، مگر تھے تو وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ صدر علی وقار، شکوہ کریں تو کسے کریں؟ ہماری بنیادوں کو کبھی کسی کو فضائی اڈے دے کر کمزور کیا گیا تو کبھی جاگ پنجابی جاگ جیسے نعرے لگا کر کھوکھلا کیا گیا، کبھی اسلام کے نام پر اس کو قلعہ اسلام منوانے کی کوشش کی گئی تو کبھی آزادی رائے کے نام پر یہاں لبرل اور سیکولر سوچ کو پروان چڑھایا گیا صدر علی وقار۔ اور 70,000 ماؤں بہنوں کی عزت پر سوار ہو کر ملنے والے اس ملک میں جہاں حکمران کا نومولود بچہ تو مل کا مالک بنا دیا جاتا ہے، وہیں غریب کا باپ آٹا نہ ملنے کی وجہ سے دروگا مالک سے ملوایا جاتا ہے، پھر انہی لٹیروں کو اقتدار میں لا کر غلامی کا طوق تھمایا جاتا ہے تو یہ دل کہہ اٹھتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ صدر علی وقار، قدمین مصطفیٰ کی جانب ملنے والے اس مملکت عظیم میں جب یہ زوال دیکھتا ہوں تو پریشان ہونے کی بجائے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے یہاں اختیارات کو غریب کے لیے استعمال کرنے کے لیے نذرانہ جان دینا پڑتا ہے۔ اگر عمر فاروق کے ماننے والوں سے ایک کرتے کی مثل ان کی مل کا سوال کر لیا جائے تو انسان کا انسان دینا پڑتا ہے، یہاں تو بتہ خور اور رشوت خوروں کو جمہوریت کا نام لینا پڑتا ہے، کیونکہ بازار سیاست ہے یہ، کیا کیا نہیں بکتا ہے یہاں، منصف کا قلم بھی ہے اور حکمران کی قوا بھی ہے۔ صدر علی وقار، اس ملک میں زوال کی کیا کیا وجوہات بیان کروں؟ کبھی تو ہمارے ملک کی خزانے اغیار پر لٹا گیا، قوم کے منہ میں چوسنیاں ڈال کر لوٹا گیا، روٹی کپڑا مکان اور نیا پاکستان جیسے بے سود نعرے لگا کر لوٹا گیا، تو کبھی اس کو لبرلزم کی راہ پر چلا کر لوٹا گیا، سود کو اپنا کر لوٹا گیا، تو کبھی کرپشن کو اپنا شعار بنا کر لوٹا گیا صدر علی وقار، کیونکہ کرپشن کی چلے آندھی نہ چلتی ہوا دیکھی، کرپشن کی ریاست میں جہاں دیکھی وبا دیکھی، اور کرپشن سے بڑی نہ میں نے شیطانیت کی کوئی ادا دیکھی، کرپشن سے مساجد میں بکتی دعا دیکھی۔ صدر علی وقار، اگر آج ان مسائل کو حل کرنا ہے تو جدید سوچ کی بجائے 1400 سال پیچھے کی سوچ کو اپنانا پڑے گا، عدل و انصاف کے لیے سیرت فاروق کو اپنانا پڑے گا، ہدایت کے لیے فہم مرتضیٰ کو اپنانا پڑے گا، اور اقوام عالم سے رابطہ بنانے کے لیے خالد ابن ولید کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ آج اس ملک میں وڈیروں اور جاگیرداروں سے آزادی کی ضرورت ہے، آج اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی کی ضرورت ہے، جس بنیاد پر یہ مملکت حاصل کیا گیا تھا اسی نظریے پر چلانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے اختتامی الفاظ اپنے ملک کے ہر اس غدار کے نام جس نے میرے ملک کو زوال کے استحانے پر کھڑا کیا کہ کرسی ہے
تمہارا یہ جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے یہ لوٹتے ہیں، دیش کے غدار ہیں یہ، مر کیوں نہیں جاتے؟ دیش کے غدار ہیں یہ، مر کیوں نہیں جاتے؟ مع السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت، پیار، عقیدت و الفت کے ساتھ نبی کریم تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں؟ سامعین محترم، میں اپنی تقریر کا آغاز، اپنے موضوع کا آغاز حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر سے کرنا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ قدرت کا قانون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم سے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال میں تبدیل نہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا سامعین محترم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی کو عروج دیا ہے، کسی کو نعمت دی ہے تو اسے عروج دیا ہے، اسے ترقی دی ہے، اسے امن و سلامتی نصیب کی ہے۔ سامعین محترم، وہ امن و سلامتی، وہ عروج، وہ ترقی، یہ کامیابی اور یہ نعمتیں واپس کب ملتی ہیں؟ یہ واپس اس وقت ملتی ہیں جب بندہ اپنے اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، جب بندہ اپنی اچھی صفات کی جگہ بری صفات اپنا لیتا ہے، جب بندہ تقوی اختیاری کی جگہ تقوی اپنانے کی جگہ گناہوں کے راستے کو اپنا لیتا ہے، جب بندہ شکر ادا کرنے کی جگہ ناشکری کرتا ہے، تو اس وقت سامعین محترم، اس وقت قوم کی عزت کو ذلت میں کر دیا جاتا ہے، قوم کی خوشحالی کو تنگی میں کر دیا جاتا ہے، قوم کی ترقی کو زوال میں کر دیا جاتا ہے، قوم کی ترقی کو زوال میں کر دیا جاتا ہے، قوم کی کامیابی کو ناکامی میں کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، قدرت کا یہی نظام رہا ہے، قدرت کا یہی نظام رہا ہے۔ شکریہ ومعلی البلاغ المبین اللہ رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدقت یا رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ مسند انصاف کی زینت جناب صدر بزم رضائے مصطفیٰ گلستان محدث اعظم کے چمکتے دھمکتے ستاروں، آج کے مقابلہ کے لیے موضوع سخن ہے زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں؟ جناب صدر، یہ زمین زرخیز ہے، دنیا کے وسائل کا اکثر حصہ اس مسلمان قوم کے پاس موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ نے تمام اسباب مہیا فرما دیے ہیں۔ اس زمین میں نمک، تیل، سونا، قدرتی گیس وغیرہ اس میں موجود ہے، اور یہ قوم بھی عظیم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس
افرادی قوت نہ تھی، حربی ساز و سامان نہ تھا، قدرتی وسائل نہ تھے، پھر بھی انہوں نے ترقی کی اعلیٰ مدارج کو قائم کیا. جتنی بھی مصیبتوں نے منہ کھول کر کھانے کی کوشش کی، انہوں نے صرف یہی کہا کہ برہم ہو، بجلیاں ہو یا ہوائے خلاف ہو، کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم. اتنی زرخیز زمین، اتنی عظیم کور، پھر زوال کیوں؟ پھر در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ اس بات کو سمجھو، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اتنی عظیم قوم، اور یہ دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے نصب العین اور مقصد حیات کو پس پوش ڈال دیتی ہے، اس کے حصول کے لیے احسار، جد و جہد اور کمر بستہ نہیں رہتی، تو اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جانا اس طرح ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا گل ہو جانا ضروری ہوتا ہے. فرمانے باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ جو قوم نظام حق کو چھوڑ دے، اس کے پاس گمراہی اور جہالت کے سوا رہ کیا سکتا ہے؟ تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سوال میں نہ کروں ساقی افرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں، کہ جس کے پاس اتنی عظیم قوم، طاقتور قوم ہو، زرخیز زمین ہو، پھر وہ غیروں کے پاس کیوں جائے؟ پھر وہ غیروں کی گندی دکانوں سے گندا سودا کیوں خریدے؟ وہ نظریے کا گندا سودا، وہ عقیدہ کا گندا سودا، وہ معیشت کا گندا سودا، وہ زندگی گزارنے کا گندا سودا مسلمان غیروں سے کیوں خریدے؟ جب یہ غیروں کے آگے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر زوال عروج پر آ جاتا ہے، پھر در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر بن جاتی ہے. آج مسلمان ناکامی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج زوال کیوں ہے؟ زوال اس لیے ہے کہ آج ہم نے ہر مقام پر غیر کو مسلط کر دیا ہے. جب ہم نے غیر کو آگے کیا، ہر مقام پر غیر کو آگے کیا ہے، وہ چاہے سیاست کا مقام ہو یا معیشت کا مقام ہو، جب ہم نے سیاست کے مقام میں غیر کو آگے کیا تو آج ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے علماء کے خلاف کہ مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ کیا یہ سیاست کریں گے؟ حالانکہ ایمان سے بتانا علماء سے بڑھ کر بہتر سیاست کون کر سکتا ہے؟ جنہوں نے پاکیزہ تعلیمات کو حاصل کیا ہو. پھر اگر معیشت کا مقام ہو تو امت مسلمہ کا بڑا طبقہ اس وقت غربت و افلاس، ناداری و بے روزگاری کا شکار ہے. اس غربت کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جہاں زندگی گزارنا دشوار ہو وہاں معیشت کی ترقی کا خواب کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ آج جب مسلمانوں کو غربت و افلاس کے دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی ساتھ نہیں دیتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھیک مانگنے والوں اور فٹ پاتھ پر سونے والوں میں اکثر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے. جناب صدر، پھر زوال عروج پر آ جاتا ہے. مسلمان بھیک مانگے، فٹ پاتھ پر سوئے، رات گزارنے کے لیے جگہ نہ ملے ہے، ننگے روڈ پر سو جائے، اس وجہ سے زوال عروج پر آ جاتا ہے. اس زوال کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال آ جائے. زوال کی وجہ یہ ہے کہ آج سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہمارے ادارے مغربی طاقتوں کے حکم و اشارے پر کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ چاہتے ہیں اے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار اب بھی. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مسلیاً و مسلما، اما بعد مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. ہم سب ہیں یقین کے پروانے، شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے عزیز ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں. معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس موضوع کا عنوان زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں. عزیزان ملت، وہ زمین جس کی حریت کے وقت
مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے جس کو سینجا تھا، وہ زمین جس کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنا ساحل میں کود پڑے تھے، موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدہ تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے جسے پروان چڑھایا تھا، ارے وہ زمین جو ہر قسم کی معدنیات سے بھرپور اور مختلف اجناس سے زرخیز ہے، آج اس میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کے لیے نہایت ہی ناپاک اور گرانی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ظالم و جابر، طاقت و کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ ارے صدر علی وقار، یہ عزیزان گرامی قدر، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خدمت انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں اور باغ آدم میں کئی بار آندیاں آئی ہیں۔ بجد و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مظلوم اور بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، وہ تاریخ آپ کو یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی، جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی تو ان انگریزوں کی طرح انہوں نے اسلامی عقیدے کو مسمار کر کر اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے۔ افضل الجہادی کلمۃ حق کی عند سلطان جائر کے جذبہ پیکراں سے سرشار ہو کر اس ملک کو دارالحرب قرار دیا اور مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا، اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بے پناہ قربانیوں اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں تپ رہا تھا گلشن میں، مجھ سے ہی لہو کا دام لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، وہ سلطان ٹیپو جس کی ایک ساکھ تھی کہ یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی لہروں کو زندہ کر دیا اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ آزادی کی خاطر نکلا اور آپ شہید ہوئے۔ عزیزان ملت، اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ ملک کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر اور احسان